اگر بچوں کو ماں باپ نیکی پہ لگاتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ نیکی کرتے ہیں، تو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد وہ اولاد جو بھی عمل کر رہی ہے اچھائی کا، اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر والدین کا نام پہ کوئی صدقہ کیے بغیر اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، تو اس کا ثواب ان کو والدین کو ملے گا۔ اور اگر والدین نے ان کو برائی پہ لگایا ہے، غلط کاموں پہ لگایا ہے، اور والدین کے جانے کے بعد وہ انہی غلط کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کا گناہ بھی پھر والدین کو ملے گا۔ اگر نیکی پہ لگایا ہے اور وہ نیکی جو ہے وہ اولاد کر رہی ہے وہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی آگے اولاد کو بھی سکھا رہی ہے، تو اس کا بھی ثواب پیچھے سے پیچھے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ اگر ماں باپ اولاد کو برائی کے راستے پہ لگاتے ہیں تو ماں باپ کے بعد وہ برائی بھی ماں باپ کو ملتی، اور اگر ماں باپ کا اس میں قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اچھائی کرنے کی کوشش کی لیکن اولاد پھر بھی بگڑ گئی، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اولاد پھر بھی بگڑ گئی، تو اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہے، اس پہ ماں باپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو نیکی ملنی تھی نا ماں باپ کو، اس سے وہ محروم ہو گئے۔ اگر بچپن سے کوشش کرتے نا اس پہ ان کو صحیح طرح لے جانے کی، تو شاید وہ بہتر چل جاتے۔ بچپن میں ہم اولاد کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، جو کر رہے ہیں کرنے دو، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی برائیاں جو ہے اس پہ کڑتے ہیں۔ بچپن سے شروع سے سیدھا راستہ متعین کریں ان کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نوٹ کیا جائے، ان کے لباس کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے اٹھنے کو، اس کی بچپن سے تربیت شروع کی جائے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ آج تو خیر چھوٹے بڑے ہو کے سیدھے ہو جائیں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے نا، تو مدینہ میں کہیں کھجور گری پڑی تھی، وہ اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے اس کو کیا پتا، خیر اس نے کھا لی، تو اس کے انگلی ڈال کے منہ سے کھجور نکال دی تھی، اس کی منہ سے انگلی ڈال کے کھجور نکال دی تھی کہ کہیں یہ کوئی صدقے کی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کو صحیح راستے پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنائے۔